الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ بیہقی کی صحیح روایت آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے گھر ایسا رشتہ آئے جو دیندار بھی ہے اور با اخلاق بھی ہے تو فوراً شادی کر دو۔ اگر تم دیندار اور با اخلاق رشتے کو ریجیکٹ کرو گے تو پھر تمہارے گھر میں بڑے فساد ہوں گے، بڑے فتنے ہوں گے۔ شادی کے سلسلے میں دینداری کو ترجیح دینے کی تعلیم دی گئی ہے اور دین کی بنیادوں پر رشتوں کو قائم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب ہم لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں یا لڑکی کے لیے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو بہت بڑا ظلم یہ کرتے ہیں، دیندار لڑکی کو بے دین لڑکے سے رشتہ کر دیتے ہیں یا بے دین لڑکی کو ایک دیندار لڑکے سے رشتہ کر دیتے ہیں۔ یا کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکا متبع کتاب و سنت ہے، لڑکی بدعتی ہوتی ہے، شادی کر دیتے ہیں۔ یا کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکی متبع کتاب و سنت ہے، لڑکا بدعتی ہوتا ہے، اسے شادی کر دیتے ہیں۔ کبھی لڑکی توحید پرست ہوتی ہے، شرک کی بوباز اس کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے، ایسی لڑکی کو مشرک لڑکے سے شادی کر دیتے ہیں، شرک کرنے والا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکا توحید پرست ہوتا ہے، بڑا دیندار ہوتا ہے، ایسے لڑکے کی شادی شرک کرنے والی لڑکی سے کر دیتے ہیں۔ تو شادی کے موقع پر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ دین کی بنیادوں پر رشتے قائم کیے جائیں، دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کی مالداری کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب اونچے خاندان کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ 4 چیزیں۔ پھر آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، ان 4 میں دینداری کو پریفرنس دیا کرو، دینداری کو ترجیح دیا کرو، دینداری کو پہلے نمبر پہ رکھا کرو۔ دینداری یہ سب سے اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے تو سونے پر سہاگا، دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہے تو نور پر نور ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، دینداری کو اصل ہے۔ دینداری نہیں ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں، صورت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، خاندان کیسا ہے، جی ساری دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو چیز دیکھنے کی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے کیا بچی کو، جی تو صرف قرآن پڑھنا آ گیا تو دینداری سب آ گئی کیا؟ تو دینداری کو دیکھنا چاہیے، دینداری یہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے رشتوں میں اس حدیث میں بتایا گیا کہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھیں، ایک دینداری، دوسرا اخلاق۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
دینداری اس کا تعلق عبادتوں سے ہے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، پردے کی پابندی وغیرہ وغیرہ، اور اخلاق کا تعلق یہ بندوں سے ہے، لوگوں سے مسکرا کر ملنا، نرم گفتگو کرنا، جھک کر ملنا، میٹھی زبان سے بات کرنا، سب کی مدد کرنا، تو یہ اس کا تعلق اخلاق کا لوگوں سے ہے، اور دین کا تعلق اللہ سے ہے، کیونکہ ہر دیندار با اخلاق ہونا کوئی ضروری نہیں، اور ہر با اخلاق دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، ایک نوجوان کو مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتے ہی فوراً گھر میں جا کے بولے پہلی صف میں پڑھتا ہے لڑکا نماز، بڑا دیندار ہے، فوراً شادی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز کو دیکھا، دوسری چیز کو نظر انداز کر دیا۔ دیندار ضرور ہے، مگر وہ پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا با اخلاق ہونا ضروری نہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں دیکھا، لوگوں سے نرم گفتگو کرتا ہے، میٹھی زبان سے بات کرتا ہے، اس کی زبان، اس کی گفتگو دیکھ کر اتنا اچھا لگا آپ کو، کتنا اچھا اخلاق والا لڑکا ہے، فوراً رشتہ کر دیے۔ ہر با اخلاق والا دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو دینداری اور اخلاق ان دونوں کو دیکھنا ضروری ہے، چاہے لڑکی تلاش کرو چاہے لڑکا تلاش کرو، ان دونوں کو مد نظر رکھ کر شادی کریں گے تبھی ہماری شادیاں کامیاب ہوں گی۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے شادی کا مقصد ہے لڑکا اور لڑکی سکون کی زندگی گزارے، آرام کی زندگی گزارے۔ لیکن کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں شادیاں کرنے کے لیے لاکھوں روپے نہیں کروڑوں کے خرچتے ہیں، 50 لاکھ روپے، 60 لاکھ روپے، 1 کروڑ 2 کروڑ مالدار حضرات رکھ کے شادی کرتے ہیں۔ شادی ہو کے 5-6 مہینے کیا گزر گئے، پھر عدالتوں کے پیچھے چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے پنچایت ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، مقدمے ان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ شادی سکون کے لیے کیے، مگر کیا بات ہے کہ تمہارا گھر جہنم نما بن چکا ہے، تمہارے گھر فتنے فساد کا اڈا بن چکا ہے۔ شادی سے پہلے جو سکون تمہارے پاس تھا، شادی کے بعد پرانا سکون بھی ختم ہو گیا، بلکہ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ شریعت کی اس تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ کیا تعلیم؟ دینداری کو نہیں دیکھے آپ، اخلاق کو نہیں دیکھے آپ، صرف مال کو دیکھے، دولت کو دیکھے، جائیداد کو دیکھے، ادھر سے کتنا آتا ہے ادھر سے کتنا آتا ہے، جی یہ سب دیکھے تو پھر ایسا ہی ہوتا۔ قانون شریعت کو آپ لحاظ نہیں کیے، پھر دنیا میں فتنے فساد نہیں تو اور کیا ہوں گے۔ لہذا آج دیکھیے ہندوستانی ماحول میں جب بھی کوئی مقدمہ، کوئی کیس جاتا ہے تو لڑکی کیسی بھی سرکش ہو، لڑکی کیسی بھی سرکشی پہ اتر آئے، آج ہندوستان کا سارا قانون جو ہے لڑکی کے فیور میں ہے، اسی کی تائید میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لڑکی کو تلاش کرتے وقت یا لڑکے کو تلاش کرتے وقت ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھے جو بات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شادی کے موقع پر دین کی بنیادوں پر رشتے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔